بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے کیا کہنے کہ خود خالق و مالک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ہشام سے روایت ہے کہ میں ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی، اے ام المومنین، مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کا خلق قرآن تھا، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ اپنے مشہور زمانہ نعتیہ دیوان ہادائی کے بخشش میں فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری کھل کو حق نے عظیم کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مال و متاع کے لیے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، تم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے، دنیا کے قلیل ہونے کے باوجود ہم دنیاوی نعمتیں نہیں گن سکتے، تو جن کے اخلاق کے بارے میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ ان کے اخلاق کریمانہ کو کما حقوق کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ بہرحال حصول برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور صبر و تحمل کا ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا زید بن ثانہ جو قبول اسلام سے پہلے ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے سرکار مدینہ قرار و قلب و سینہ باعث نزول کسینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجوروں کا سودا کیا تھا۔ معاہدے کے مطابق کھجور دینے کی مدت میں ابھی 2-3 دن باقی تھے کہ انہوں نے بھرے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اقدس پکڑ کر انتہائی تلخ و ترش لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجوروں کا مطالبہ کیا اور چلا چلا کر کہا، اے محمد، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آ گیا اور نہایت ہی غضبناک نظروں سے گھور کر دیکھا اور کہا، اے خدا تعالی کے دشمن، تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی گستاخی کر رہا ہے۔ خدا تعالی کی قسم، اگر شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب مانیہ نہ ہوتا تو میں ابھی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ سن کر تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عمر، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے عمر، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کو حق سے زیادہ کھجوریں دیں تو حضرت سیدنا زید بن ثانہ نے کہا، اے عمر، میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ میں نے ٹیڑھی ترچھی یعنی غضبناک نظروں سے دیکھ کر تجھے خوف زدہ کر دیا تھا، اس لیے تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری دلجوئی کے لیے تمہارے حق سے زیادہ کھجوریں دینے کا مجھے حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا زید بن ثانہ نے کہا، اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں زید بن ثانہ ہوں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہی زید بن ثانہ جو یہودیوں کا بڑا عالم ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
پھر تم نے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی گفتگو کیوں کی؟ حضرت سیدنا زید بن ثانہ نے جواب دیا کہ اے عمر، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تورات شریف میں جتنی نشانیاں نبی آخر الزماں کی پڑھی تھی ان سب کو میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود پایا، مگر دو اور نشانیوں کے بارے میں مجھے امتحان کرنا باقی تھا۔ ایک یہ ہے کہ نبی آخر الزماں کا حلم یعنی نرمی جہل یعنی جہالت پر غالب رہے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ جس قدر زیادہ جہل کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کا حلم بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ لہٰذا اس ترکیب سے میں نے ان دونوں نشانیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لیا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، اور اے عمر، میں بہت مالدار آدمی ہوں، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صدقہ کیا۔ پھر آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئے۔ ناظرین حضرات، دیکھا آپ نے سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ اور تحمل و بردباری کا ہی نتیجہ ہے کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم حضرت سیدنا زید بن ثانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ گئے اور ہمیشہ کے لیے غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا، دولت ایمان سے دامن بھر لیا، اور اس خوشی میں اپنا آدھا مال بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر نچھاور کر دیا۔